5 منٹ کا مدرسہ اور 12 جماعت ثانی بات کریں گے فہم قرآن پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، آپ سب جانتی ہیں کہ سورہ ہود ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر اس کی ہے آج 116، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نہیں یعنی منکر کے اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی۔ یعنی کس چیز سے روکتے؟ لوگوں کو زمین پر فساد مچانے سے روکتے۔ اب فساد کا لفظ سنتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ڈنڈے، چھری، چاقو لے کر کوئی آ رہا ہے اور وہ لڑائی کرنا شروع کر رہا ہے۔ فساد یہی نہیں ہوتا خالی۔ آج جو اس ملک کا حال ہوا ہے نا، آج جو اس ملک کا حال ہے، اس ملک کا کیا پوری دنیا میں بے حیائی، فحاشی کا ایک طوفان ہے، سیلاب ہے جو امڑتا چلا آ رہا ہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس میں معاون اور مددگار بہت لوگ، ٹک ٹاکرز کی کروڑوں روپے کی شاہانہ شادیاں، کروڑوں اربوں روپے کی شاہانہ شادیاں، اور ان کو پسند کرنے والے ہمارے عوام، لائک، ویوز، سبسکرائب دینے والے ہمارے عوام، اس کو آگے پیچھے وائرل کرنے والے ہمارے عوام۔ تو ہم برائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، برائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، برائی کو روک نہیں رہے۔ تو یہ پہلی امتوں کا بھی کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو زمین پر فساد مچانے سے روک نہیں رہے تھے۔ ہاں، تھوڑے لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں ہاں تھوڑے لوگ تھے۔ ایسے اسکول جو فیشن شو کے نام پر بچوں کو ننگ پنا سکھا رہے ہیں، سنگنگ کمپٹیشنز دے رہے ہیں، جو ناچ گانا سکھا رہے ہیں، فحاشی سکھا رہے ہیں، ایسے کالج، ایسے یونیورسٹیز، وہاں سے بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں سے داخلہ ختم کرواتے، ہم ان اسکولوں میں، ان کالجز، ان یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو داخلہ دلانے کے لیے پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ہم اس بے حیائی میں داخل ہونے کے لیے پاگل ہوئے ہیں۔ تو ہم کس میں شامل ہوئے؟ وہ جو زمین پر فساد کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے فساد نہیں ہوتا؟ کتنے گھر ہیں جو اس وجہ سے اجڑ گئے، کتنے گھر ہیں جن کے اندر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، لوگوں کی ایسی شہانہ ٹھاٹ باٹ، حرام کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں کے اندر چاندی کے بال لیے بیٹھی ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ تو یہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ امت محمدیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ جبکہ امت محمدیہ کو کس بات پر اللہ نے ابھارا؟ قرآن کس کے لیے اترا تھا؟ وہ جو نبی کے ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن اتارا نا۔ جو ایمان لاتا گیا سمجھے قرآن اسی کے لیے آیا ہے دنیا میں۔ لیکن اس سے ہر شخص مستفید ہو رہا ہے، ہر شخص مستفید ہوا۔ لیکن یہ کام اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے ذمہ لگایا تھا کہ نیکی کو پھیلاؤ اور برائی سے روکو، نیکی کو پھیلاؤ اور برائی سے روکو۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ عیش و عشرت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں نا، جرائم کے ارتکاب کرتے ہیں، مرتکب ہوتے ہیں۔ جرائم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کن پٹی پہ پستول رکھ دیا یا کسی کے پیٹ میں چاقو مار دیا۔ جرم تو یہ بھی ہے کہ نمود و نمائش کی، جرم تو یہ بھی ہے کہ اس کو پروموٹ کیا، جرم تو یہ بھی ہے کہ بے حیائی کی، جرم تو یہ بھی ہے کہ اس بے حیائی کو پروموٹ کیا۔ اللہ نے آگے فرما دیا کہ بڑے بااثر لوگوں نے منع کرنا اللہ نے کیا فرمایا کہ کچھ ہی لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی۔ آج کیا ہے، آج بااثر لوگ ہیں، انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا۔ گھر کے بڑے مرد، گھر کا مرد بااثر حیثیت رکھتا ہے، باپوں کے پیچھے بائک پر بیٹھی، اوریاں لباس میں بیٹھی بیٹیاں ظاہر کر رہی ہیں کہ بڑے، اس گھر کے بڑے نے منع کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بے حیا عورت جب گھر کے محرم کے ساتھ نکل رہی ہے تو وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ محرم جو ہے وہ بے حیا ہی نہیں بلکہ بے غیرت بھی ہے، ان کا کوئی اپنے گھر میں اثر و رسوخ نہیں چلتا۔ لوگوں نے نیکیوں کو پھیلانا فرض سمجھ لیا، اور وہ بھی صرف ٹک ٹاک، یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک کی حد تک، لیکن برائیوں کو پروموٹ کرنا نہیں چھوڑا۔ جو لوگ دن کی روشنی میں نیکیوں کو پھیلا رہے تھے، وہ راتوں کے اندھیرے میں کی گئی برائیوں سے روک نہیں رہے، بتا نہیں رہے، ڈٹ کے کہہ نہیں رہے، اس کو بتا نہیں رہے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو آیت نے آیت پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کو اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے،
جب اصلاح کا کام کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہوگی تب دعوت کا کام شروع کریں گے، یہ نہیں انتظار کرنا ہے۔ تو بے شک یاد رکھیے کہ قوم تباہی سے تو اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب وہ بڑی مقدار میں فریضہ انجام دے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تو جو چند سمجھدار لوگ موجود ہیں وہی کام کا آغاز کر لیں کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز تو چلے گی، ممکن ہے کہ آگے چل کر انہیں ساتھی مل جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یقین جانیے کہ قومیں تباہ ہو گئیں، کم از کم تباہ ہونے سے وہ تو بچ جائیں گی جن تک ان کی آواز پہنچے گی، کچھ تو فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں نیکیوں کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ برائیوں کو روکنا بھی ہے، برائیوں کو روکنا بھی ہے۔ اب اگر ہم نے نیکی کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ برائی کو نہیں روکا، ٹھیک ہے، تو ہم پر حدیث مبارکہ میں کیا وعید آئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی قوم اور جماعت میں کوئی آدمی ہو جو ایسے اعمال کرتا ہو جو گناہ اور خلاف شریعت ہیں، اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کے قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کر دیں، اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، اسی حال میں اس کو چھوڑے رکھیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے کسی عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا فرمائے گا۔ یعنی استقامت اور قدرت کے باوجود غلط کام اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہدایت کی کوشش نہیں کی اور بے پرواہی کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی دی جائے گی۔ تو ہدایت کا ذریعہ بننے کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور جس کو تو ہدایت دینا چاہے اس کے لیے مجھے چن لے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے لوگوں میں نہ بنانا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے لوگوں میں بنا، نہ کہ ان لوگوں میں جو خود ہی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ بنا دینا اللہ جو خود گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں، ہمیں تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ تعالیٰ۔ تو محنت کے دو میدان ہیں، دو میدانوں میں مسلمانوں کی محنت کے دو میدان ہیں، ایک عمل کا میدان ہے، ایک دعوت و ارشاد کا میدان ہے۔ تو سورہ ہود میں آخر میں 5 اہم باتیں ارشاد کی گئی ہیں، دونوں میدانوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات ہے استقامت، یعنی ٹھیک دین پر ثابت قدم رہو، ظالموں کی طرف نہ جھکنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، صبر و ہمت سے کام لینا۔ شخصی عمل کے میدان میں آخری بات یعنی لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ دعوت و ارشاد کا میدان ہے اور دونوں کام نہایت ضروری ہیں، کوئی بھی ایک کام دوسرے کام سے بے نیاز کرنے والا نہیں ہے۔ جہاں خود دین پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں دوسروں کی فکر بھی ضروری ہے، اور جہاں دوسروں کو کہنا ضروری ہے وہاں خود بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آدمی کو عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دعوت کے میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں تو نیک عمل کر رہا ہوں، بس میں تو نیک عمل کر رہی ہوں، میں کسی کو کیوں بولوں، نہیں، بولنا بھی ضروری ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ضروری ہے نا۔ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک قوم پر جب عذاب آنا تھا تو ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو ایک بہت ہی عابد و زاہد شخص بھی رہتا ہے، کیا اس کو بھی عذاب دینا ہے؟ تو اللہ نے کہا شروعات وہیں سے کرو، یعنی خود اپنے آپ کو تو سدھارتے رہے لیکن دوسروں کی فکر نہ کی۔ تو دوسروں کی فکر کرنے والے کو تو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے، خواہ وہ جانور کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک وہ چیونٹی جو اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کی فکر کر رہی تھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے، اللہ نے اس چیونٹی کے نام پر پوری سورت اتار دی۔ اللہ نے اس شخص کا ذکر فرمایا سورہ یاسین میں، کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا قلب قرآن ہے، اور قلب قرآن کی وہ آیتیں جس میں حبیب نجار یا اس شخص کا واقعہ ہے جو اپنی قوم کی فکر کر رہا تھا، وہ آیتیں اس کا دل ہے۔ یعنی وہ شخص جنت میں پہنچ کر بھی کہہ رہا تھا کہ کاش کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جا سکتا اور انہیں بتاتا کہ جن باتوں کی میں دعوت دے رہا تھا ان کا اجر و انعام کتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ترغیبی بات دعوت کا کام کرتے ہیں، عمل کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں، برائیوں سے روکتے بھی ہیں۔ کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔